السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے اپنے انتہائی قریبی ساتھی کو فرار کروا دیا ہے، انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، تاریخ دے دی ہے مگر لانگ مارچ کی نہیں۔ عمران خان صاحب نے تاریخ دی ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان جو ہے میں جمعے کو کروں گا۔ لانگ مارچ کی تاریخ ابھی بھی نہیں دی، اب لانگ مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کی جو ہاری ہوئی باڈی لینگویج ہے وہ تو بتا رہی ہے کہ اگر لانگ مارچ ہوا بھی تو وہ فیس سیونگ کے لیے ہوگا، کیونکہ کپتان نے اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ وہ جو بیک ڈور رابطے تھے وہ بھی ناکام ہو گئے، حکومت کے ساتھ چلنے والے مذاکرات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ یعنی میں جو کچھ چاہتا تھا، جس کے لیے گزشتہ 6 ماہ سے اربوں روپے لگا کر 50 سے زیادہ 60 کے قریب جلسے کر کے میں نے جو ایک ماحول بنایا تھا، وہ ہائپ کریٹ نہیں ہوئی، وہ اب ماحول بدلوں گا۔ انجوائے کرنے کے لیے لانگ مارچ ہوگا۔ دنیا کی میرا خیال ہے پہلی سیاسی تحریک ہے جس میں انجوائے کیا جاتا ہے۔ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، اس بار لوگ آئیں گے، اس میں انجوائے کریں گے۔ اب انجوائے کرنے والے لانگ مارچ حکومتوں کے لیے خطرات ہوا کرتے ہیں، تبدیلی لایا کرتے ہیں، انقلاب لایا کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن خیر، عمران خان صاحب سے جب اس کا جواب آپ پوچھیں گے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اپنی نااہلی کے دوسرے دن ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ ویسے ویڈیو بیان جاری کیے تھے، لیکن پریس کانفرنس عمران خان صاحب بڑے عرصے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، لیکن صحافی وہی تھے جن کے پراپر کارڈز بنے ہوئے ہیں، جن کے پراپر ایک فہرست ہے بنی گالہ کے اندر کہ یہ آ سکتے ہیں۔ اور 2 روز پہلے 3 روز پہلے عمران خان صاحب نے اپنا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے کچھ صحافیوں کو اور نیشنل پریس کلب کے کچھ صحافیوں کو بھی بلوایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کے بال تک چیک کیے جاتے ہیں کہ بالوں کے اندر کوئی بال کی شکل کا کیمرہ یا آڈیو کی کوئی آڈیو ریکارڈ کرنے کا کوئی آلہ تو نہیں ہے۔ تو صحافیوں سے موبائل فونز رکھ لیے جاتے ہیں اور صحافیوں کی اتنی سخت چیکنگ کی جاتی ہے جتنی چیکنگ امریکہ کے ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کی ہوتی ہے۔ اس طرح کا عالم ہے بنی گالہ کے اندر، کیونکہ خان صاحب ڈرے بہت ہوئے ہیں، گھبرائے، بلکہ ماشاءاللہ دلیر بہت ہے، گھبرائے بہت ہوئے۔ تو بہرحال تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اعظم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ اعظم سواتی کی گرفتاری، ان کے معاملات، وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ انہوں نے اس پر مذمت کی۔ ظاہر ہے لیڈروں کو اپنے رہنماؤں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب حیرت انگیز طور پر شہباز گل کے ساتھ، ویسے تو انہوں نے جلسوں میں تو نام لیا تھا لیکن ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کی تھی۔ حیرت انگیز طور پر عمران خان صاحب نے حامد زمان اور سینیٹر سیف اللہ نیازی کے متعلق کوئی ایک سنگل بیان، ایک لفظ کا اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا ان کی گرفتاری میں، مذمت میں۔ آج جب بات ہوئی تو بات ذرا دوسرے طریقے سے عمران خان صاحب کر گئے اور حیرت انگیز طور پر ایک انکشاف بھی ہوا، اس پر میں آگے چل کر آپ بات کرتا ہوں۔ تو بہرحال تو آج کی پریس کانفرنس میں خان صاحب نے بتا دیا کہ جی میں لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور اعلان میں یعنی ایک ہوتا ہے نا، ایک امید کا اظہار کیا انہوں نے، کہ توقع ظاہر کیا کہ میں جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا، پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ جمعرات یا جمعے کو میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا۔ اب کل عمران خان صاحب نے جو ویڈیو بیان جاری کیا تھا اپنی نااہلی کے بعد، اس ویڈیو بیان میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور اس سے پہلے جلسوں میں عمران خان صاحب مسلسل ایک ماحول بناتے آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ لانگ مارچ جو ہے اس تحریک کا کوئی آخری مرحلہ نہیں ہوگا، کیونکہ لانگ مارچز جو ہوتے ہیں ہوا کرتے ہیں وہ تحریکوں کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر مطلب یا تو آر یا پار، یا تو آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو لانگ مارچ کیا تھا، ان کا لانگ مارچ 10 دن کا تھا، کراچی سے چلا تھا، اور ان کا لانگ مارچ پراپر شیڈیولڈ تھا۔ فلاں تاریخ کو چلیں گے، فلاں تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے، اور پہنچ کر جلسہ کر کے خطاب کر کے ختم کر کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہوگا، تحریک عدم اعتماد کی تیاری شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات اس طرح چلا کرتے، یہاں پر کچھ بھی کسی کو نہیں پتہ، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس لیے اپنی پلاننگ نہیں بتا رہا کیونکہ مجھے جو ہے وہ جاسوسی میری ہو رہی ہے، بگنگ ہو رہی ہے، مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، خان صاحب کے بات میں اپنا پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے۔ کوئی بھی بات آپ کو یاد ہوگا کہ جی میٹنگوں میں کہہ رہے تھے کہ جی امریکی یہ جو سائفر ہے اس میں خبردار کسی نے امریکہ کا نام لیا تو یہ نہیں بتانا کہ کس ملک نے ہمیں دھمکی دی ہے،
اور پھر خطاب کر کے قوم کو کہتے تھے کہ جی وہ امریکہ سے آیا تھا، تو پھر کہتے نہیں نام تو نہیں لینا تھا. تو عمران خان صاحب کے وہ نہیں ٹکتی بات ان کے پیٹ میں، بول پڑتے ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہی کوئی نہیں ہے لانگ مارچ کا، تو بتائیں گے کیا؟ مسلسل تیاری تو کر رہے تھے، ہو نہیں پا رہی تھی. تو تیاری نہیں ہو پا رہی تھی تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر اب آ گئی اوپر سے نااہلی. اب جب نااہلی آ گئی، لوگ نہیں نکلے، تو پھر لانگ مارچ کی جو سچویشن تھی وہ ذرا بدل گئی. اب ایک ہفتہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو خود دیا ہے کہ یہ ایک ہفتہ، یہ یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں ہفتہ ہے، تو جمعے کو مطلب بیچ میں 5 دن عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو دیے کہ 5 دنوں کے دوران میں تیاری کروں گا. اب 5 دنوں کے دوران کون سا انقلاب آئے گا عمران خان صاحب کو خود بھی پتہ ہے. اس لیے خان صاحب نے کہا کہ جی جو لانگ مارچ ہوگا نا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، وکری ٹائپ لانگ مارچ ہوگا، اور اس لانگ مارچ میں لوگ آئیں گے اور انجوائے کریں گے. کوئی دھرنے کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ جی لانگ مارچ میں جا کر ہم بیٹھ جائیں گے. 25 مئی کے لانگ مارچ میں عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم جائیں گے، دھرنا دیں گے، اور جب تک انتخابات نہیں ملیں گے واپس نہیں آئیں گے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یقین ہے کہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کرے گی. اس سے بڑی شکست کیا ہو سکتی ہے کسی سیاسی لیڈر کے لیے کہ جو 6 ماہ سے تحریک چلا رہے ہوں، خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جتنے بڑے جلسے کیے ہیں تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے بڑے جلسے کوئی کر کے دکھائے، میں چیلنج کرتا ہوں. اور پھر ایک اور چیلنج دے رہے ہیں کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا. تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج میں بھی اگر عمران خان حکومت نہیں گرا پاتے یا حکومت سے انتخابات کی تاریخ نہیں لے پاتے، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 مہینے پہلے کی دے دو بھائی، میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی دے دو، میں نہیں کہہ رہا کہ یار حکومت اب آرمی چیف نہیں لگا سکتی، میں پیچھے ہٹ گیا. آج کی پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات عمران خان نے نہیں کہی کہ آرمی چیف نہیں لگا سکتی، کیونکہ سوال عمران خان صاحب سے جو کیے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بات بتا رہا ہوں. خان صاحب سے سوال جو کیے جاتے ہیں وہ صحافیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سوال کرنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، اور یہ سوال کرنا ہے. سارے صحافیوں کو سوال فیڈ کیا جاتا ہے. وہ جو عمران خان صاحب کی اس طرح کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کے ہم خیال صحافی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جب آپ لانگ مارچ کرنے نکلیں گے تو حکومت تو گر جائے گی. میں حیران تھا، ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ جی کل تو جب آپ کی نااہلی کا فیصلہ آیا پورے ملک میں لوگ نکل آئے تھے، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے. کدھر سے بھائی؟ اگر لوگ نکلے ہوتے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بنی گالہ سے نکل پڑتے خود. اس سے زیادہ تو لوگ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکی جو ہوتی ہے وہ سن کر نکل آتے تھے. تو آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو کیا گیا ڈیفیوز بڑے طریقے سے. جس کی بھی پلاننگ ہے نا، پلاننگ بڑی اچھی ہے. میں اکثر یہ گزارش آپ کو کرتا رہتا تھا اپنے دوستوں کو بھی کہ عمران خان صاحب کے متعلق جن کا خیال تھا، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کا انتقام نہیں لینا چاہیے. سیاسی طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک غیر سیاسی قسم کے آدمی ہیں اور عمران خان صاحب کو جمہوریت پسند نہیں ہے، تو ان کا سیاسی طور پر ان کا توڑ نکالا جا سکتا ہے، جیلوں میں ڈال کر، نااہل کر کے، گرفتار کر کے نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود جن دوستوں کی یہ خواہش تھی، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے صحافی ہوں جو بھی ہوں، کہ عمران خان صاحب نے تباہی پھیر دی ہے، عمران خان صاحب نے اتنی کرپشن کی ہے، ان کو بھی اسی طرح جیلوں میں ہونا چاہیے جس طرح آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، خورشید شاہ، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف سارے تھے. تو میں یہ گزارش کرتا تھا کہ جی یہ اچھا. پھر یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو اندر سے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہے. تو میری اسسمنٹ یہ تھی، کچھ تجزیہ تھا، کچھ انفارمیشن تھی، کل ملا کے ایک بات بندہ کرتا ہے نا. میرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی اور طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو آہستہ 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 کمزور کر کے، وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ، وہ سیاسی طور پر وہ پل پل تل تل ختم کرنا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو خان صاحب کا ایک بھائی جس دن عمران خان صاحب کو اتارا گیا واقعی بہت زیادہ لوگ تھے. ہر اتوار کو عمران خان صاحب کال دیتے تھے، بہت زیادہ لوگ نکلتے تھے، کہیں 2000 کہیں 4000 کہیں 5000 ہر شہر میں، اور گھنٹوں کے نوٹس پر نکل آتے تھے. اب کیوں نہیں نکلے؟ جب نااہلی ہو گئی پھر کیوں نہیں نکلے؟
کیونکہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ خان صاحب کو آہستہ 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 ایکسپوز کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر بڑا وار کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی، سیاسی لوگوں کی حکمت عملی، اور سیاسی لوگوں کی حکمت عملی کے سامنے باقی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ سیاسی لوگوں کی حکمت عملی تھی نا، جن کو نکالا ان کو کہا کہ اگر ملک سنبھالو بھائی، ان کی حکمت عملی کامیاب ہوئی سیاسی لوگوں کی۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کی انہوں نے تاریخ تو دے دی، لانگ مارچ کی نہیں، لانگ مارچ کب ہوگا یہ والی تاریخ دے دی کہ میں بتاؤں گا جمعے کو کہ لانگ مارچ، یعنی جمعہ 28، جمعہ جمعرات 27 یا 28 اکتوبر کو بتائیں گے۔ اور اگر عمران خان صاحب اپنے ماضی کے ریکارڈز کے برعکس، اپنے ماضی کے ریکارڈ کے برعکس اگر عمران خان صاحب اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب زبان پر قائم نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا کوئی بری بات ہے کیا، تو سارا کچھ سیاسی بیان تھا، کہہ دیتے ہیں 35 پنکچر سیاسی بیان تھا، وہ جو رشوت مجھے وہ شہباز شریف نے پیسے آفر کیے تھے کہ سیاسی بیان تھا، وہ والا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، اپنا عمران خان صاحب جاتے ہی نہیں ہیں۔ خود خواجہ آصف کے اوپر ہتک عزت کا دعویٰ کیا، دائر کیا، ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کے لیے یہ والی بات سیاسی بیان، جو کہ سیاسی بیان جو ہوتا ہے نا، سیاسی بیان اس کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے، اگر شعبدہ بازی نہیں ہے یہ والا بیان، اگر مداری پناہ نہیں ہے کہ جی میں اکتوبر کے اندر اندر لانگ مارچ کروں گا، تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی جو تاریخ ہوگی یا ہوگی 30 اکتوبر یا ہوگی 31 اکتوبر۔ 30 اکتوبر جو ہے وہ اتوار ہے اور 31 اکتوبر سوموار ہے، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب 29 اکتوبر کی لانگ مارچ کی کال دے دیں۔ اور لانگ مارچ کیا ہوگا؟ وکری ٹائپ لانگ مارچ ہوگا۔ عمران خان صاحب لوگوں کو کہیں گے اسلام آباد پہنچے، اسلام آباد میں ایک وینیو پراپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ طے کیا جائے گا، وہاں پر جائیں گے عمران خان صاحب، سارا دن ہلنگامہ ہوگا، گانے شانے ہوں گے، ترانے ہوں گے، وہ جو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی لوگ انجوائے کریں گے۔ عمران خان صاحب کے جلسوں کو یا عمران خان صاحب کے جو 2014 کا لانگ مارچ ہے ان کو میوزیکل کنسرٹ کہا جاتا تھا، میوزیکل شو کہا جاتا تھا، میوزیکل نائٹس ہوا کرتی تھی، مطلب عمران خان صاحب کے جلسوں، اور یہ بری چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کوئی ایسا منصوبہ ان کا ہے، وہ جو لوگ انجوائے کریں گے، اس میں وہ ایک ڈیٹ دیں گے، اس ڈیٹ پر وہ وہاں پر وہ پھر موسٹ پروبیبلی وہ ہفتے کی رات ہوگی جو کہ 29 بنتی ہے، 29 اکتوبر، یا ممکن ہے کہ اتوار کی شام بھی کر لیں۔ تو بہرحال تو خان صاحب یہ تاریخ دیں گے، اسلام آباد کے آس پاس کے اضلاع کے لوگوں کو کہیں گے وہاں آ جائیں، کے پی کے وغیرہ سے لوگوں کو بلائیں گے، بلا کر وہاں پر ایک جلسہ کریں گے۔ اور اگر لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو کہ جی بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، اور وہاں سے پھر کہیں گے کہ جی چلیں ڈی چوک پر چلتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈی چوک پر جانے کی صورت میں عمران خان صاحب پر توہین عدالت لگے گی۔ ڈی چوک پر جانے کی صورت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اپلائی ہوگا کہ اگر کوئی ریڈ زون میں داخل ہوتا ہے تو ریاست قانون کے مطابق اس کے ساتھ نپٹے، تو پھر رانا ثناءاللہ کی ڈنڈے کو تیل لگ جائے گا۔ تو اس صورت میں عمران خان صاحب جو جس سے ڈر رہے ہیں وہاں اس طرف نہیں جائیں گے۔ اور کل جو ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی توقعات کے بالکل برعکس لوگ نہیں نکلے، مایوس تھے۔ اور پھر اندر جو ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو باتیں ان کے لیڈرز نے ان کو سامنے کہی ہیں کہ جو آپ کچھ کر رہے ہو سیاست نہیں ہے، یہ آپ ایویں ہی ہٹ درمی پر چل رہے ہو۔ تو خیر، ایک تو یہ ہے کہ جو سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ایک جلسہ ولسہ کر کے پھر کہیں گے کہ جی اب میں دوبارہ تاریخ کا اعلان کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ ہم نے اس حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ کیونکہ عمران خان یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ تحریک اپنا لانگ مارچ جو ہے یہ حتمی مرحلہ نہیں ہے۔ حتمی مرحلہ ہوتا ہے نا وہ ڈو اور ڈائی، جا رہے ہیں بھائی وہاں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو جب اعلان کر کے گئے تھے کہ بیٹھ جائیں گے تب واپس آ گئے تھے، تو اب جب اعلان نہیں کیا بیٹھنے کا تو بیٹھیں گے نہیں۔ ایک بات ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر بھی عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بتا گئے۔ ان سے سوال ہوا تھا کہ جی کوئی رابطے شابطے آپ کے ہو رہے ہیں، کچھ خبریں ہیں کہ جی آپ کی حکومت کے ساتھ رابطے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں اپنا بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، سیاست میں ہونے چاہیے، سیاست میں دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ حکومت جو ہے وہ انتخابات مجھے نہیں دے گی، انتخابات کی تاریخ حکومت نہیں دے گی۔ یعنی تحریک کے آخری مرحلہ بے شک نہیں ہے، لیکن تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ آغاز کرنے سے پہلے اس کے عمران خان صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں حکومت کو دباؤ میں لانے میں ناکام ہو گیا ہوں۔
یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں اس کی بھی بے نتیجہ ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، یعنی وہ جو ہم خبریں دیتے رہے آپ کو، اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان صاحب کو جھنڈی کرا دی، انہوں نے کہا کہ جائیں آپ سیاستدانوں سے جا کر مذاکرات کریں۔ آرمی چیف نے کہا کہ جی جو اگر آپ انتخابات چاہتے ہو تو انتخابات میں تو آپ کو نہیں دے سکتا، آپ جائیں آصف زرداری اور نواز شریف سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے خود اپنے لوگوں کو گھوڑے دوڑائے اپنے کہ جی جاؤ ذرا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ سے بیٹھنا ہی نہیں ہمارے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں بیٹھنا، یہ میں انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو، یعنی یہ میں اندازہ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہوتا ہے نا بندہ تجزیہ، کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، تو اس لیے جو انفارمیشن ہے میں اس کے اوپر ذرا زور دیتا ہوں کہ میری انفارمیشن ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو بھی پیغام رساں لوگ تھے، جو حکومتی وزیروں کے یار دوست بھی ہیں، ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ جی کیوں اب مذاکرات کے لیے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے مسئلہ حل ہوگا، ادھر ادھر کریں مسئلے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کی زبان نہیں ہے، وہ آدمی زبان دے کے مکر جاتا ہے، وہ آدمی معاہدہ کر کے پلٹ کر وار کرتا ہے۔ وہ آدمی ہمیں جب ہم اپوزیشن میں تھے، حکومت میں تھے، عمران خان صاحب تھے، تو ہمیں کہتے تھے کہ FATF پر مذاکرات کرنے، اور باہر نکل کر پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی NRO مانگ رہے ہیں۔ خود نیب کی ترمیمی آرڈیننس کیا، اور وہی شکے ہم قانون میں ڈلوانا چاہ رہے تھے تو ہمارے گلے پڑ گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ آرمی چیف کو خود کہتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کوئی راستہ دو، اور پبلک میں آ کر کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ ترلے منتیں کر رہی ہے کہ جی ہمیں کوئی راستہ دو۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی معاہدہ کریں گے، معاہدہ یہ ٹائم لے گا، ٹائم لینے کے بعد دوبارہ حملہ کرے گا، لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، یہ کیٹیگورک کہہ دیا گیا ہے، اور یہ میں آپ کو مسلسل خبر دیتا آ رہا ہوں۔ تو عمران خان نے خود اعتراف کر لیا کہ یہ ساری صورتحال بن رہی ہے، فوج کے ساتھ مذاکرات ناکام۔ بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سوال ہوا کہ آرمی چیف نے سے ملاقات ہوئی عمران خان کی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی میرے منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پر کوئی بات کروں، حالانکہ حکومت یہ بتا چکی ہوئی ہے کہ جی مذاکرہ، وزیر جو ہے وہ دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب نے خود ملاقات کے لیے ترلا ڈالا تھا۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک چلانے سے پہلے ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو مفرور کر دیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی جب گرفتار ہوئے تھے، حامد زمان گرفتار ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب نے ان کے متعلق کسی قسم کی بات نہیں کی تھی۔ 7 اکتوبر کو گرفتار ہوئے تھے، آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بیان نہیں ہے۔ اس کے بعد PTI آفیشیل پر عمران خان صاحب روزانہ جو ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں، روزانہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں ان کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ میرے حساب کتاب میں تو سیف اللہ نیازی رہا ہوئے ہی نہیں تھے۔ حامد زمان کی تو عدالت نے ضمانت لے لی، لیکن سیف اللہ نیازی صاحب کا معاملہ پتہ ہی نہیں تھا۔ آج عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ سیف اللہ نیازی صاحب کا معاملہ کیا بنا، وہ کدھر ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے لانگ مارچ کی تیاری کے لیے۔ عمران خان صاحب نے ان کو انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے لانگ مارچ کی تیاری کے لیے نہیں، کیونکہ ان کے پاس فارن فنڈنگ کیس کے خطرناک قسم کے ثبوت ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر چیزیں وہ اداروں کو دے بھی چکے ہیں۔ FIA وغیرہ نے اٹھایا تھا، جنہوں نے بھی اٹھایا تھا، وہ بہت کچھ چیزیں ان سے نکل بھی چکی ہوئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح وہ پبلک نہ ہوں سیف اللہ نیازی صاحب، اس لیے ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، اور اس لیے ان کا زبان پر نام ہی نہیں لے رہے عمران خان صاحب۔ وہ جن کو بچوں کی طرح پالا، وہ جو بچپن سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ان کی گرفتاری پر عمران خان صاحب چپ تھے، اس طرح ماتم نہیں کیا تھا جس طرح شہباز گل یا اعظم سواتی کی گرفتاری پر کیا تھا۔ کیونکہ یہ والی جو ہے نا بے چینی عمران خان صاحب کی، یہ بے سبب نہیں ہے، اس کے پیچھے جو پردہ داری ہے نا، اس کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات ہیں، اور وجوہات ہیں عمران خان صاحب کی مالی کرپشن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔